70,000 خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب کتاب، بغیر میزان، بغیر سوال و جواب اور بغیر پل صراط پر رکے سیدھے جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی صفائی، نہ کوئی رکاوٹ، صرف اللہ کی خاص رحمت اور براہ راست جنت کا پروانہ۔ سوال یہ ہے، یہ لوگ کون ہوں گے؟ ایسا کیا کرتے تھے وہ دنیا میں؟ کیا ان کی عبادتیں خاص تھیں؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی نایاب صفت چھپا ہوا تھا؟ کیا ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اور وہ جنت کا کون سا دروازہ ہوگا جو صرف انہی کے لیے کھولا جائے گا؟ ایک ایسا دروازہ جو عام جنتیوں کے لیے بھی خاص ہے، لیکن ان 70,000 کے لیے ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ آئیے آج کے اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کریں گے ان خوش نصیبوں کی صفات جن کے پل صراط بھی معاف، میزان بھی معاف اور جنت سیدھی ان کے استقبال کو تیار۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قیامت کے دن جب ہر شخص حساب کے خوف سے کانپ رہا ہوگا، جب پل صراط کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، جب فرشتے جنہیں کسی حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہوگی وہ نہ رکیں گے، نہ تولے جائیں گے، نہ کسی سوال کا سامنا کریں گے، وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور سیدھا جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے، گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص کر کے چنا ہو۔ آخر وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کا راج کیا ہے؟ ان کی زندگی کا وہ کون سا حاصل تھا جس نے انہیں دنیا میں عام انسانوں سے ممتاز کر دیا؟ کیا وہ توکل کرنے والے تھے؟ کیا ان کے دل خوف سے خالی تھے؟ یا ان کی عبادت کچھ ایسی تھی جو باقیوں سے مختلف تھی؟ آج ہم ان 70,000 خوش نصیبوں کا ذکر کریں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر حساب کے جنت میں جانے کی بشارت دی، اور یہ بھی جانیں گے کیا ہم بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، قیامت کا دن خاموش بیانک اور ہر طرف خوف کا عالم، انسانوں کا ہجوم میدان محشر میں کھڑا ہے، ہر آنکھ سہمی ہوئی، ہر دل دھڑک رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب دنیا کے تمام بادشاہ، فقیر، ظالم اور مظلوم، عالم اور جاہل سب برابر صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ کوئی رتبہ، کوئی تعلق، کوئی دولت کسی کے کام نہ آئے گی۔ ہر شخص صرف اور صرف اپنے اعمال کے ساتھ تنہا کھڑا ہوگا، اور پھر ایک ایسا مرحلہ آئے گا جسے سن کر دل دھل جائے، جسم کانپنے لگے۔ پل صراط اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 میں فرماتے ہیں، اور تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ تمہارے رب کے ذمے پکا ہی فیصلہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو متقی ہوں گے، اور ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ یہ آیات واضح کر رہی ہیں کہ ہر انسان چاہے وہ کیسا بھی ہو، پل صراط پر سے گزرے گا۔ صرف وہی کامیاب ہوں گے جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا ہوگا، جو اللہ سے ڈرتے اور اس کی حدود کا پاس رکھتے تھے۔ باقیوں کے لیے یہ پل ایک ابدی انجام کا دروازہ ہوگا۔ ایک حدیث میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، یعنی اس پل سے گزرنا انسان کی زندگی کا سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوگا۔ یہ پل جہنم کے اوپر قائم ہوگا۔ پل کے نیچے جہنم کی آگ ہوگی جو بھڑک رہی ہوگی، اور پل کے کناروں پر خاردار کانٹے اور گرفت کرنے والے گڑھے ہوں گے۔ ذرا تصور کیجئے ایک پل جو اتنا باریک ہو کہ اس پر قدم رکھنے کا خیال ہی ہولناک، اور اتنا تیز کہ اگر انسان کا پاؤں ذرا بھی لڑکھڑائے تو وہ پل نہیں، ایک تلوار بن جائے، کاٹ کر جہنم میں گرا دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پل صراط پر سے گزارا جائے گا۔ کچھ بجلی کی طرح گزریں گے، کچھ ہوا کی مانند، کچھ گھوڑوں کی تیزی سے، کچھ پیدل، کچھ رینگتے ہوئے اور کچھ گھسیٹ کر، اور کچھ لوگ کانٹوں میں پھنس جائیں گے، پھر جہنم میں جا گریں گے۔ یہ حدیث دل دہلا دینے والی ہے۔ سوچئے قیامت کے دن ہر انسان کی رفتار اس کی دنیا کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ جنہوں نے زندگی تقوی اور ایمان کے ساتھ گزاری ہوگی وہ روشنی کی رفتار سے گزر جائیں گے، لیکن جن کے اعمال کمزور ہوں گے ان کے قدم لڑکھڑا جائیں گے۔ ناظرین، ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، نیچے دکھتی ہوئی آگ جس سے شعلے اٹھ رہے ہیں، سناٹا ہے یا صرف فرشتوں کی غرضدار صدائیں؟ اندھیرے کا راج ہے، اور ہر طرف لوگوں کے کراہنے، چیخنے اور مدد کی پکار کی آوازیں۔ کچھ چہرے روشن ہوں گے جنہیں فرشتے سلام کرتے ہوئے گزر رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے جنہیں فرشتے پیچھے سے دھکا دے کر گرا رہے ہوں گے۔
حدیث کے مطابق جب لوگ پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پل کے کنارے پر کھڑے ہوں گے اور فرما رہے ہوں گے یا رب سلامتی دے۔ رسول اللہ خود بھی اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ان کے سامنے ان کے ماننے والے اس خطرناک پل سے گزر رہے ہیں۔ کچھ کامیابی سے گزر جائیں گے، کچھ درمیان میں پھنس جائیں گے اور کچھ دوزخ میں جا گریں گے۔ اس دن کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی امام کسی کو نہیں بچا سکے گا سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ وہ پل جو نیک لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، گناہگاروں کے لیے سزا کا حالات بن جائے گا۔ وہ مفلس زخمی ہوں گے اور انجام جہنم ہوگا۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس پل پر کانٹوں میں پھنس کر نیچے گر جائیں گے، لیکن اللہ کی رحمت سے کچھ کو فرشتے پھر سے کھینچ کر نکال لیں گے۔ شفاعت کے ذریعے کچھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طفیل جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن وہ منظر کس قدر خوفناک ہوگا جہاں انسانوں کی قسمت کا، ان کے اعمال اور اللہ کی رحمت کے درمیان ایک تیز دھار لائن پر فیصلہ ہو رہا ہوگا۔ پل صراط کے کنارے کھڑے فرشتے ایک ایک انسان کا نام پکارتے جائیں گے۔ کچھ کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ سیاہ، کچھ کے ہاتھ میں نور ہوگا جو ان کے راستے کو روشن کرے گا، کچھ اندھیرے میں بھٹکیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نماز سے غافل تھے، ظلم کرتے تھے، والدین کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ جب میدان محشر کا فیصلہ مکمل ہو جائے گا اور جنت اور دوزخ سامنے ہوگی، تب پل صراط کو قائم کیا جائے گا جو میدان محشر سے جنت کے درمیان تنا ہوگا، لیکن اس کے نیچے دوزخ کی آگ لگی ہوگی۔ گویا انسان کو جنت تک پہنچنے کے لیے دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہوگا، اور صرف وہی کامیاب ہوگا جس کے اعمال اس قابل ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی رحمت سے اور اپنے نیک اعمال کی روشنی سے پل پر توازن برقرار رکھ سکے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس پل پر امانت داریاں کھڑی ہوں گی، یعنی جو شخص دنیا میں خیانت کرتا تھا، جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا تھا، انہیں یہ چیزیں پل پر روک دے گی۔ جیسے ہی وہ قدم رکھے گا، یہ چیزیں اس کا دامن پکڑ لیں گی اور اسے نیچے گرا دیں گی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان خوش قسمت لوگوں کی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک ایسی خوشخبری دی جو ایمان والوں کے دل کو روشنی، یقین اور امید سے بھر دینے والی ہے۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ سن کر صحابہ کرام حیران رہ گئے اور اس کا سبب جاننے کی خواہش کی۔ تب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی 4 نمایاں صفات ہوں گی۔ جسم پر داغ لگا کر بیماری کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف جسمانی تکلیف دہ ہوتا تھا بلکہ انسان کو دوسروں پر نربھر رہنے کا عادی بھی بنا دیتا تھا، اگرچہ شریعت نے اسے حرام قرار نہیں دیا، لیکن نبی کریم ان لوگوں کو سب سے اعلیٰ مقام کا مستحق قرار دیا جو ایسے علاج سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ محض علاج سے پرہیز نہیں بلکہ روحانی خودداری اور توکل علی اللہ کی انتہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیماری کو محض جسمانی مسئلہ نہیں سمجھتے بلکہ اسے اپنے رب کی طرف سے ایک آزمائش، ایک امتحان تصور کرتے ہیں۔ ان کے دل میں اکٹھا یقین ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو بغیر کسی دوا، بغیر کسی بغیر کسی طبیب کے بھی شفا دے سکتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو دنیا بھر کے ماہر ڈاکٹر اور علاج بھی بے زر رہیں گے۔ یہی وہ باطنی طاقت ہے جو ان افراد کو عام انسانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ صرف جسمانی طور پر مضبوط نہیں ہوتے بلکہ ان کی روحانی دنیا بھی بڑی مضبوط، پرسکون اور اللہ پر کامل اعتماد سے بھری ہوتی ہے۔ ایمان کی پختگی ان کو ان خاص بندوں میں شامل کرتی ہے جن کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی حساب ہوگا، صرف خوشخبری، استقبال اور بلا تاخیر جنت کا دروازہ جس میں سے وہ آرام سے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کی صف میں آنا چاہتے ہیں تو آج سے اللہ کو ہی اپنا شافی مانیں اور دنیا کے ہر سہارے سے پہلے اور بھر کر رب پر توکل کرنا سیکھیں۔ نمبر 2، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں، یعنی دم وغیرہ نہیں کرواتے۔ یہ وہ عظیم بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دل کو مکمل طور پر اللہ کے سامنے جھکا دیا ہوتا ہے۔ وہ نہ خود جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، نہ کسی سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی ظاہری روحانی سہارے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اگرچہ دم کرنا، قرآن کی آیات پڑھ کر پھونک مارنا اور رکن شریعہ جیسے اعمال سنت نبی سے ثابت ہیں،
اور جائز ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے بلند روحانی مقام کی وجہ سے اسے بھی ترک کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک کسی سے یہ کہنا کہ میرے لیے دم کر دو، یہ بھی توکل میں کمی اور اللہ پر مکمل اعتماد کی منافی ہے۔ یہ لوگ صرف دوا یا روحانی علاج سے نہیں بلکہ ہر قسم کے غیر اللہ پر انحصار سے دل کو آزاد رکھتے ہیں۔ یہ وہ بندے ہیں جو روحانی طور پر مکمل خود مختار ہوتے ہیں، ان کے دل میں کوئی کھلا نہیں ہوتا جسے تعویذ، دم یا جھاڑ پھونک سے پر کیا جائے۔ ان کا دل پہلے ہی رب کے قرب سے لبریز ہوتا ہے۔ ان کا ایمان، ان کی امید، ان کی حفاظت اور ان کی شفا سب کچھ اللہ کے اختیار پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان کا عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جائز ہونا اور بہتر ہونا دو الگ باتیں ہیں۔ دم کرنا جائز ہے، لیکن اللہ پر ایسا کامل توکل رکھنا کہ بندہ خود ہی قرآن پڑھ کر اپنے لیے دعا کرے اور دوسروں سے توقع نہ رکھے، یہ ایمان ہے۔ نمبر 3، وہ بدشگونی نہیں لیتے۔ زمانہ جاہلیت میں بدشگونی کا عالم یہ تھا کہ لوگ اپنے روزمرہ فیصلے کسی پرندے کی پرواز، کسی خواب یا کسی معمولی منظر کی بنیاد پر کرتے۔ اگر پرندہ دائیں طرف اڑ جائے تو نیک فال، اور اگر بائیں طرف اڑ جائے تو برا شگون۔ اگر کوئی کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو سفر منسوخ کر دیتے۔ کسی بیمار یا کمزور کو دیکھ لیا تو فوراً واپس لوٹ جاتے، کیونکہ بدشگونی لگ گئی ہے۔ مگر وہ 70,000 خوش نصیب جنہیں بغیر حساب کتاب جنت عطا کی جائے گی، وہ ایسے تمام توہمات اور افسانوی نظریات سے مکمل طور پر پاک ہوتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کسی خارجی اشارے یا خیالی حسد پر نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی تدبیر اور مشیت پر ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر خالق نہ چاہے تو کوئی کالی بلی نقصان نہیں دے سکتی، کوئی دن برا نہیں ہو سکتا، کوئی نحوست دل پر سوار نہیں ہو سکتی اور کوئی نظر ان کے نصیب کو نہیں بدل سکتی۔ یہ لوگ عقیدے میں اتنا صاف، سچے اور توکل والے ہوتے ہیں کہ وہ زبان سے بھی ایسے الفاظ نہیں نکالتے جو اللہ کی قدرت پر شک یا وسوسے کا اظہار ہو، جیسے قسمت خراب ہے، نظر لگ گئی ہے، کالے کپڑے پہن لیے، نحوست آ گئی، آج منگل ہے، کام مت کرو۔ ان سب باتوں کو وہ ساحلانہ اور شرک سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ کی توحید اور تقدیر پر ایمان کو مظروف کرتے ہیں۔ ایمان کے یہ پاکیزہ لوگ جانتے ہیں کہ نہ دن برے ہوتے ہیں، نہ مہینے، نہ جانور، نہ راستہ، سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ اندر سے آزاد ہوتے ہیں ہر طرح کی فکری غلامی، توہم پرستی سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو توکل اور توحید کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ ان کا ایمان ایک چٹان کی مانند ہوتا ہے جس پر نہ کوئی وہم اثر کرتا ہے، نہ کوئی جاہلانہ رسم، نہ کوئی معاشرتی دباؤ۔ اگر آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے دل سے بدشگونی کے ہر نقش کو مٹا ڈالیں اور رب پر ایسا یقین قائم کریں جو نہ کسی دن سے لرزے، نہ کسی نظر سے کانپے، نہ کسی خبر سے ڈرے، کیونکہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ہر خوف سے آزاد ہوتا ہے۔ نمبر 4، وہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ چوتھی اور آخری صفت وہ بنیاد ہے جس پر تمام باقی دین کی صفات قائم ہوتی ہیں۔ یہ وہ کامل یقین ہے۔ ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ روح کو لرزا دینے والی بشارت سنائی گئی، جب آپ نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے، یہ الفاظ صحابہ کے دلوں میں امید کی شمع بن کر روشن ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دعا کریں کہ میں ان میں سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور یہی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ یہ جملہ فقط بشارت نہ تھا بلکہ حضرت عکاشہ کی روحانی مقام، ان کی حاضر دماغی اور ایمان کی صداقت کا اعلان تھا۔ یہاں رک کر دل لرز جاتا ہے کہ ہمیں اس چند لمحوں کی تاخیر ایک عظیم مرتبے سے محرومی کا سبب بن سکتی ہے۔ کیا نیکی کا دروازہ ہمیشہ کھلا نہیں رہتا؟ مگر یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بعض موقع زندگی میں صرف ایک بار آتے ہیں، جو اسے پہچان لے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت عکاشہ کا یہ قدم صرف جلد بازی نہ تھا، یہ روحانی بصیرت کا فیصلہ تھا۔ انہوں نے موقع کو پہچانا اور جھپٹا اور رب کی رحمت کی طرف سبقت لی۔ یہ واقعہ آج ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایمان کے دور میں دیر کرنے والے اکثر پچھتاتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ تعداد بڑھا دی جائے تو اللہ نے اس امت کو وہ انعام عطا فرمایا جو کسی اور امت کو نہیں ملا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور دے دیے جائیں گے، گویا ہر 1000 خوش نصیب افراد کے ساتھ 70,000 مزید افراد شامل کیے جائیں گے۔ اگر
اس حساب سے شمار کیا جائے تو ابتدائی 70,000 کے ساتھ مل کر یہ تعداد 4,90,00,000 سے تجاوز کر جاتی ہے، یعنی تقریباً 5 کروڑ افراد بغیر کسی حساب کے سیدھے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ صرف عدد نہیں، یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، ایسی امت جس کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم رحمت للعالمین ہے، جن کی دعائیں رب العالمین قبول کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی دعائیں سنتے ہیں، اور جس کی امت کے لیے اللہ خود فرماتا ہے اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ ایسی امت کے افراد اگر اخلاص، توکل اور ایمان کی کامل صفات کے ساتھ جیتے ہیں تو ان کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دی جاتی ہیں۔ جنت کا خاص دروازہ اور بغیر حساب کے داخل ہونے والے 70,000 خوش نصیب جنت کا دروازہ باب الجنہ، جنت کا دایاں دروازہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، یہ لوگ جنت میں دائیں طرف کے دروازے سے داخل ہوں گے اور وہ سب کے سب اس میں داخل ہوں گے۔ لبیک، باقی لوگ یعنی دیگر اہل جنت عام دروازوں سے داخل کیے جائیں گے۔ یہ جنت کا خاص دروازہ ہے جس سے صرف وہی 7 لاکھ خوش نصیب افراد داخل ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ دیگر جنتی حضرات مختلف دروازوں سے ان کے اعمال کے لحاظ سے داخل ہوں گے، جیسے نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ، مگر یہ گروہ براہ راست اور خصوصی اجازت کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ اس دروازے سے داخل ہونے والے لوگ نہایت عزت و وقار، روشنی اور خوشی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے داخل ہوں گے۔ یہ لوگ اندھیرے میں چمکتے ستاروں کی مانند ہوں گے، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، نہ کوئی سوال، نہ کوئی حساب، بس رحمت الہی سے بلا رکاوٹ داخلہ۔ ان کے دل میں نہ خوف ہوگا نہ غم، اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا جاؤ، تم پر نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی گرفت۔ پیارے دوستو، آج فیصلہ کر لے کہ اپنا کسی غیر اللہ کے در پر جھکیں گے، کہ ہم نہ کسی غیر اللہ کے در پر جھکیں گے، نہ کسی توہمات کو عقیدہ بنائیں گے، بلکہ صرف اسی رب پر توکل کریں گے جس نے آسمان بلند کیا اور زمین بچھائی۔ دعا ہے اللہ ہمیں اپنی رحمت کی طرف سبقت لے جانے والوں میں شامل فرما دے اور ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ اے اللہ، ہمارے لیے جنت کے دائیں دروازے کھول دے، ہمارے چہرے کو نورانی بنا، ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا اور ہمارے قدموں کو اپنے راستے میں نور بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب کے اوپر رحمت کاملہ کا نزول فرما، آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔